بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ لڑکا لڑکی یہ جو محبت کا ایک تعلق ریلیشن بناتے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور لو اور یہ چیزیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو میرے بھائی، ایک صاف اور سادہ سی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محبت صرف اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ محبت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ان کو اس دنیا میں کسی سے محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ اس دنیا کو ایک سفر کے طور پر لے کر چلتے ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ امتحان کے طور پر لے کے چلتے ہیں کہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں جا کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات آ جاتی ہے کہ محبت کی، تو محبت کو تو میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے، ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات آتی ہے لڑکا لڑکی کی، تو اب آپ دیکھیں کہ جو اسلام آپ کو رولز بتا رہا ہے کہ کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا، سورہ نساء پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں واضح باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ اسلام کیسے اجازت دے گا کہ ایک غیر محرم اور محرم جو ہیں وہ آپس میں کوئی ریلیشن رکھیں؟ بات ہضم ہوتی ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، آپ اس کو محبت کہیں یا چھپ کر کریں، فون پر کریں اور خط و کتابت میں کریں، میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ میرا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، رائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس کو اس لیے فہم سمجھتا ہوں کیونکہ جب اتنی پردے کی پابندی کہ تم اپنی نگاہ نیچے کرو، اور عورت کو کہا ہے تم اپنی نگاہ نیچے کرو، ٹھیک ہے؟ ایون کہ یہاں تک کہ تزئین و آرائش والے ایسے لباس مت پہنو، قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ تمہاری زینت جو ہو وہ واضح ہو۔ تو آج کل تو حساب کتاب ہی الٹا ہے، لڑکے باقاعدہ طور پہ اس طرح جال بچھا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے لیے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے کوئی ایک جال بچھایا اور جال بچھا کے اس کے اندر کوئی چڑیا یا کبوتر پھنس گیا، تو غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی اب چڑیا اور کبوتر کی تو نہیں ہے، جال بچھانے والے کی ہے نا۔ تو لیکن میں اس میں برابر کا شریک اس وجہ سے لڑکی کو بھی کہوں گا، لڑکیوں کو بھی کہوں گا، وہ اس وجہ سے، کیا پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیا ان کے ولی جو ان کے ماں باپ ہیں، کیا ان کو اجازت دیتے ہیں یہ سب کرنے کی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں، جو کہ بہت بڑی ہے، اس میں جو 2 لائنیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا آپ نے سوال پوچھا ہے، اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہاں لڑکی کے بارے میں آ رہا ہے کہ تم جب کسی لڑکی کو چنتے ہو نکاح کے لیے تو اس لڑکی کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ نمبر 1، محسنات، پاک دامن ہو، غیرہ نہ کہ مسفحات، کلم کلا بدکاری کرنے والی ہو، ولا متاخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہو چھپے دوست، اب اس سے کیا بات سامنے آئی؟ چھپے دوست یعنی کہ پردے کے اندر سے بھی دوست بنانے والی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی ہے کہ پاک دامن ہو، نہ کہ خلم کھلا بدکاری کرنے والی ہو، اور پردے کے اندر سے بھی چھپے دوست بنانے والی نہ ہو۔ تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت دے گا کہ آپ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہیں وہ ایک رشتہ بنائیں، گھومے پھریں اور یہ اور وہ؟ میرے بھائی، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہاں تو بازو میں بازو ڈالے پھر رہے ہیں، معاشرے کا یہ عالم ہو گیا ہے، اور اللہ معاف کرے اتنا یعنی کہ
مطلب کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، روشن خیالی. ہم نے مغرب کے معاشرے کو اپنا لیا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ وہی ہوا کرتے تھے نا. اسلام میں تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہاں بازو میں بازو ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا عورتوں کا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، بے شک میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں بازو میں بازو ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شادی سے پہلے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے، جو کہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اور پھر یہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے آگے کیا کچھ کرتے ہیں یہ ساری دنیا ہی جانتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا آپ خود سوچیں، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے پھرو، ایک دوسرے کے ہاتھ بازو میں بازو ڈال کے پھرو، ملو، اکیلے ملو؟ اچھا، پھر ایک اور جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہوا، تو جیسے رشتہ طے ہوا تو فوراً ہی ان کو اجازت مل گئی کہ ہاں جی اب آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. منگنی ہوئی، رشتہ طے ہوا جی، آپ کو اجازت مل گئی، آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی فون پہ لگی ہوئی ہے، گھر والوں کو پتہ ہے. لڑکا فون پہ لگا ہے، گھر والوں کو پتہ ہے. گھر والوں سے کسی نے پوچھا بھائی یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ رشتہ ہو گیا نا، ان سے بات کر رہی ہے. بوائے، لڑکے کے گھر والوں نے پوچھا کہ یہ رات بھر کیا موبائل کے اوپر بات کرتا رہتا ہے، یا دن میں بھی جب بھی دیکھو میسج ٹائپ. وہ اصل میں رشتہ ہو گیا نا، تو اپنی ہونے والی منگیتر سے بات کر رہا ہے کہیں اسلام میں کنسیپٹ؟ چیلنج کرتا ہوں، دیں مجھے اسلام میں کہیں بھی، قرآن سے دکھا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھا دیں. یہاں تک کی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو دور کی بات ہے. اور میں اس چیز کے کیوں خلاف ہوں، میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ منگنی اور یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ نکاح کریں آپ. ہاں، نکاح کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھرتے رہیں، شرعی اس کی بیوی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو. آپ کی بھلے بدائی نہ ہو، پھر رہے ہیں اکٹھے، سوٹ پسند کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. نکاح ہو گیا، وہ اس کی سمجھیں آپ اس کی بیوی ہوگی، وہ اس کی اب نکاح میں آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، رشتہ طے ہوا ہے، روبٹہ پہنا دیا، منگنی ہو گئی تو کیا ہوا کہ جی بس گھومو پھرو جی، اور یہ اور وہ دلی فون پہ بات ہو رہی ہے، وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ، جا رہی ہے، رستے میں مل رہے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ رشتہ جس کا پکا ہو جائے وہ ایسا نہیں کر سکتا. گرل فرینڈ تو بوائے فرینڈ دور کی بات ہے. اور یہ محبت اور یہ عورتوں مرد کی محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے. پہلے تو میں کہتا ہوں قرآن سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی کوئی سنت نہیں ملتی کہ ہاں جی کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ غیر محرم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ملیں، بازو میں بازو ڈال کے پھرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور فونوں پہ بات کریں، جس طرح بھی. مطلب تو اس کا کوئی اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے ہی نہیں. جبکہ سب جانتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سسٹم کہاں جاتا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد تم تو غلط تھیں، آج دیکھو میں نے تمہیں پھنسایا، تم کسی اور کے ساتھ پھنس گئیں، وہ اس کے اور کے ساتھ. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتا، میں تو ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ بتا رہا ہوں. کیوں ہم نے مغرب کے یعنی کہ ہم نے یورپین کنٹریز، ان کے ہم نے طور طریقوں کو اپنا لیا. اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کچھ ہے بھی تو اللہ سے توبہ کریں. توبہ کر کے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. غیر محرم آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ کا اس سے بات کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہوپ فل کہ آپ کو یعنی کہ جو آپ مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.